بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کا فقہ حنفی پر ایک اعتراض یہ ہے کہ احناف نے امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہے۔ در مختار باب الامامہ میں ہے ثم الاحسن زوجۃ، امام ایسے شخص کو بناؤ کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ غیر مقلد کہتے ہیں جب امام کی بیوی کا خوبصورت میں شرط ہے تو پھر کیا ہم جس کو امام رکھیں اس کی بیوی چیک کریں گے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے تو امام رکھ لو اور بیوی خوبصورت نہیں تو امام نہ رکھو؟ تو دیکھو حنفیت نے کتنا فحاشی کا دروازہ کھولا ہے کہ امام کی بیوی چیک کرتے ہیں۔ اب اس پر بندے کو تعجب تو ہوتا ہے کتنا غلط مسئلہ بیان کیے۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ۔ جواب نمبر 1، دیکھیں امام کا پاک دامن اور عفیف ہونا ہر کسی کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نماز کا قائل ہو اور امام کے پاک دامن ہونے کا قائل نہ ہو۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ امام کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ پاک دامن اور عفت کا ہر بندہ قائل ہے، اور پاک دامنی کس سے آتی ہے؟ نکاح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس شخص کے اندر طاقت موجود ہو، خرچہ ہو، مکان ہو، کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس طریقے سے انسان کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے اور انسان کی آنکھ بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نفس نکاح یہ آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نکاح میں عام بیوی کی بجائے خوبصورت بیوی ملے تو اس سے انسان پاک دامن زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خود ابن عابدین علامہ شامی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهَا وَأَعَفَّ لِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوئی تو یہ بیوی اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے گا اور اس کا بیوی کا میلان زیادہ ہوگا۔ بیوی کی خوبصورت ہونے کی وجہ سے باقی عورتوں سے اس کے تعلقات نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ نفس نکاح آنکھوں کی حفاظت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور نکاح ایسی عورت سے جو خوبصورت ہو یہ مزید بیوی کی طرف میلان کا سبب ہے، اور بیوی کی طرف میلان انسان کی پاک دامنی کا سبب ہے۔ اس لیے امام کی بیوی کا خوبصورت ہونا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ نمبر یہ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح اس پہ سمجھے۔ دوسرا جواب، امام کے لیے حدیث مبارک میں ایک لفظ آیا ہے ان سرکم ان تقبل صلاتکم فلیکمکم خیارکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو امام ایسا شخص رکھو جو تم میں سب سے بہتر ہو۔ کیوں؟ فإنہم وفودکم فیما بینکم وبین ربکم عز وجل، اس لیے امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے۔ امام تمہارا نمائندہ ہے تمہارے رب کے لیے، تو جتنا امام اچھا ہوگا اتنی جلدی تمہاری نماز زیادہ قبول ہوگی۔ نمائندہ اچھا ہو تو لوگ بات جلدی مانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پسند ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو تو امام تمہیں اچھا رکھنا چاہیے۔ لفظ استعمال فرمایا خیارکم، اور یہ خیال کون ہوتا ہے؟ جامع ترمذی ابواب الرضا میں روایت موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، جو تم میں سے بیوی کے حق میں بہتر ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار الناس کسے فرمایا؟ جو خیار النساء۔ اور خیار النساء کون ہوتا ہے؟ جس آدمی کی بیوی کی سیرت بھی اچھی ہو اور جس کی بیوی کی صورت بھی اچھی ہو۔ ہمارا عام ماحول کا تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ ہمارے یہ ہے کہ وہ آدمی بیوی کے حق میں زیادہ بہتر ہو، یعنی بیوی کی سیرت بھی اچھی اور بیوی کی صورت بھی اچھی ہو، آدمی اس بیوی کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔
تو بیوی کا خوبصورت کے ساتھ خوبصورت ہونا یہ آدمی کے خیال ہونے کا سبب ہے، اور امام کا خیال ہونا یہ نماز کی جلدی قبولیت کا سبب ہے۔ اس لیے اگر بیوی کی خوبصورت ہونے کی شرط بنائی ہے تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں، غلط بات تو نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ فرمایا نا کہ بیوی بہتر کون سی ہوتی ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت وہ ہے ان نظرتا ان رأیتها سرتک، اگر تم اس کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اگر تم حکم دو تمہاری بات مانے، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اگر جب تم اوگماکار لفظ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، اور اگر تم گھر میں موجود نہ ہو وہ اپنی عزت کا بھی خیال کرے، تمہارے گھر کا مال کا بھی خیال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی خوبی میں سے ایک خوبی کیا فرمائی؟ ان رأیتها سرتک، جب تم دیکھو تمہیں خوش کرے۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات کتاب النکاح میں فرماتے ہیں وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، حدیث مختلف الفاظ ہے، یہ جو ہے کہ جب آدمی اس کو دیکھے تو عورت خوش کرے، اس کے تحت فرماتے ہیں اَيْ جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِيرَتِهَا، یعنی وہ آدمی خوش کر دے اپنی اچھی سیرت اور اپنی اچھی صورت کی وجہ سے، وَلُطْفِ مُعَاشَرَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ، اس عورت کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس عورت کے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تمہاری نمازیں قبول ہوں تو امام خیال چنو، اور خیال آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور عورتوں کے حق میں عموماً وہ انسان بہتر ہوتا ہے کہ جس کی عورت کی سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو۔ اگر صورت یا سیرت اچھی نہ ہو پھر انسان بیوی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے لیکن جبرن اکراہن ہوتا ہے، طبیعت پر جبر کر کے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، اور جب اگر بیوی صورت اور سیرت اچھی ہو پھر اللہ کا حکم تو ہوتا ہی ہے، اپنی طبیعت کے میدان میں آدمی کو ضرورت ہے، پھر خود بہت دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ گھر لے کر جاؤ۔ جواب ذہن میں آ گیا؟ جواب نمبر 3 سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں اصل بات ذرا وہ اچھی طرح سمجھیں، فقہائے احناف نے بیوی کا خوبصورت ہونا یہ امامت کی شرط قرار نہیں دیا، یہ حقیقت امامت کی شرط قرار دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو امام بناؤ، نہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ بیوی کا خوبصورت ہونا نفس امامت کی شرط نہیں ہے بلکہ حقیقت امامت کی شرط ہے، اور حقیقت امامت یعنی امامت کے زیادہ مناسب اور زیادہ لائق کون ہے، اس کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ تم امام کس کو بناؤ جو تم میں سے قاری سے پڑھا ہو، امام کس کو بناؤ جو تم میں سے عالم بڑا ہو، امام کس کو بناؤ فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ جو تم میں بڑا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں لگائی ہیں یہ نفس امامت کے لیے، حقیقت امامت کے لیے۔ کچھ باتیں جو اللہ کے نبی نے وہ صاحب خود بیان فرما دی، بھئی امامت کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جس کی قرات اچھی ہو، زیادہ بہتر وہ ہے جس کا علم زیادہ ہو، زیادہ بہتر وہ ہے جو تم سے عمر میں بڑا ہو۔ تو کچھ وصف اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف پر قیاس کرتے ہوئے کچھ اوصاف فقہا نے بیان فرما دی ہیں، علم میں بھی برابر ہو، قرات میں برابر ہو، عمر میں برابر ہو، خاندان میں برابر ہو، پیشہ ایک جیسا ہو، اگر سب چیزیں مساوی ہو تو کچھ اوصاف فقہا نے بیان فرما دیے، اور قیاس کی بنیاد پر بعض اوصاف کا تذکرہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، قیاس مستقل دلیل شرعی ہے، اس لیے اس میں کوئی کلام کی بات نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بے تکا اعتراض تو ہے، باقی اعتراض بنتا نہیں ہے کہ جو غیر مقلدین نے کہا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جواب آتا ہے جو علمی ہے، عام طبیعت اس کو قبول بھی نہیں کرتی اور عام ذہن اس کو جلدی سمجھتا بھی نہیں، طبائع جلدی قبول نہیں کرتی اور دماغ جلدی سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے جب عوام میں بیان کرے اور عوام میں جواب دے اس وقت جواب ایسا دیا کرے کہ جو عوامی مزاج جلدی قبول کرتا ہو، اس کا بہت خیال دیا گیا۔ یہ تو چونکہ ہمارے درسگاہ ہے نا، سب علماء بیٹھے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے سارے علمی جوابات پیش کروں، ورنہ موقع پر جب عوام بیٹھی ہو پھر زیادہ علمی جواب دینے کی بجائے ایسا جواب دے جو ان کی سطح کے مطابق ہو اور ان کے دماغ کو قبول بھی کرتا ہو۔ اس پر میں نے سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، سیالکوٹ میں ایک جگہ میرا بیان تھا، اس بیان میں ایک غیر مقلد نے چھٹ دی،
کہ جی حنفیوں کی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. ہاں ایک درمیان میں بات سن لو کہ بات رہ نہ جائے. غیر مقلدین کے اشکال کیا تھا کہ جب امام کی بیوی کا خوبصورت ہونا تم نے شرط قرار دیا ہے تو پھر کہ ہم امام کی بیوی چیک کیا کریں گے. یہ اشکال تھا. خود علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اعتراض بڑا فضول ہے. کیوں؟ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوِ الْأَرْحَامِ أَوِ الْجِيرَانِ. اس کی ضرورت دیکھنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عموماً پتہ گھر والوں سے چل جاتا ہے، محلے کی عورتوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ کوئی ایسی ضرورت ہے جس میں خود دیکھنا پڑے. اذ ليس المراد ان يذكر كل منهم اوصاف زوجته حتى يعلم من هو احسن زوجة. اس کے ضروری امام خود بتایا کہ میری بیوی ایسی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. اس کا عموماً علاقے سے پتہ چل ہی جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے نکاح کرنا ہو تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، خود جا کر نہیں دیکھتا، عورتوں سے پتہ کرا لیتا ہے کہ بیوی کیسی ہے. ہوتا کہ عورتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، جس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی بتانے. کبھی عورتوں سے ہی پتہ چلتا ہے، کبھی خاندان کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ چلو خیر، میں بتا ہی رہا تھا کہ عوام کی سطح کے مطابق آپ جواب کیسے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. تو مجھے انہوں نے ایک غیر مقلد نے سیالکوٹ جلسے میں چٹ پیش کی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. تو یہ عجیب شرط ہے، ہم امام کی بیوی چیک کیا کریں. میں نے ان سے کہا دیکھو بات سمجھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے اور صاحب کشف. ہمارے امام کو کشف ہوا کہ کچھ عرصہ بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا جو عورتیں دیکھ کے غیر مقلد کریں گے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت بیوی کی وجہ سے مذہب نہ تبدیل کرے. یہ شرط تمہارے شر سے بچنے کے لیے رکھی ہے. اگر تم کہتے ہو یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں خود بتا دوں تم نے کس کس کو بیوی دے کر غیر مقلد کی. ہمارے علم میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ جن کو آپ نے جب حنفی تھے تو ان کی ایک بیوی تھی اور آپ کی طرف گئے تو ان کی دو ہو گئی. ویسے لوگ موجود تھے. تو یہ امام صاحب نے اس بنیاد پر دی ہے تاکہ اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو پھر کسی خوبصورت اور سے مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اب دیکھو نا، یہ بات عوام کے ذہن میں آ جاتی ہے اور بہت جلدی اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور آئندہ پھر چٹ لکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. میرا ایک جگہ بیان تھا وہاں جدہ میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک فلاں غیر مقلد ہے، بہت تنگ کرتا ہے اور بہشتی زیور اور بہت اعتراض کرتا ہے. وہ کہتا ہے بہشتی زیور ہے کہ سیکسی زیور ہے؟ اور اس نے اعتراض کیا. میں نے کہا اعتراض کیا کیا؟ کہتا ہے یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ جب عورت جائے کسی ڈاکٹر عورت کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے، وہ اپنی انگلی اس کی شرمگاہ میں داخل کرے اور پھر باہر نکالے. رطوبت لگی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ لگی ہو تو نہیں ٹوٹتا. تو دیکھو کتنا گندا ہی مذہب ہے. میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر میں 2-2.5 فٹ لمبا ڈنڈا اور 2 انچ موٹا مل جاتا ہے؟ تو اس نے کہا جی مل جاتا ہے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں؟ اس نے کہا رکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہے. اب جب آئے نا آپ نے ڈنڈا رکھ لینا ہے اور اسے کہنا کہ میں نے آپ کی یہ کتاب دیکھی ہے غیر مقلدین کی ہدیت المادی اور اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں چاہتا ہوں مجھے آپ سمجھا دیں. اس میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے لو ادخل خشبۃ فی دبرها فاخرج، اگر لو ادخل خشبۃ فی دبرہ، اگر کسی شخص نے ڈنڈا لیا اور اپنی پیٹھ میں داخل کر دیا اور پھر اس نے نکالا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے. تو اس نے کہنا بھی انگلی کا مسئلہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ڈنڈے کا نہیں سمجھ آ رہا. یہ پردے کے پیچھے کھڑا پر یہ بتا کہ ڈنڈا جاتا کیسے. مجھے اس ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مولانا صاحب یقین کریں جب سے میں نے یہ بات کی ہے دوبارہ میرے پاس ہو رہی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے مستقل ماہانہ فنڈ دے رہے ہیں، 4 سال ہو گئے، 4 سال سے ماہانہ فنڈ دیتے ہیں. جتنا ان کی مدد تھوڑا بہت 4 سال سے وہ دے رہے ہیں. اب دیکھو نا کہ بات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کے فہم کے مطابق ہے نا، بندے کو بات جلدی سمجھ جاتی ہے. ہر جگہ پر یہ دلائل کے ساتھ بات نہیں ہوتی، بندے کی عقل کو دیکھ کر بات کریں تو پھر بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے.